یہ اس کا باب نمبر 1 ہے. اس میں ٹوٹل 7 باب ہیں. پہلا باب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان، نشو و نما اور نبوت سے پہلے کے حالات ہیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نسب نامہ ہے جو سٹارٹ ہو رہا ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معاد بن عدنان بالاتفاق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان کئی پشتے ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں اس بارے میں بڑا اختلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا اور آپ کے والد وہب بن عبد المناف بھی زہرہ بن کلاب تھے. یہ وہی کلاب ہیں جو والد کی طرف سے آپ کے نسب نامے میں آتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ان کا نام عروہ یا حکیم تھا، لیکن وہ کتوں کے ذریعے سے بکثرت شکار کھیلا کرتے تھے، اس لیے کلاب کے نام سے مشہور ہے. عربی میں کلب کتے کو کہتے ہیں. اور آپ کا قبیلہ قریش سے آپ تعلق رکھتے تھے جو پورے عرب میں بڑا ہی معزز قبیلہ تھا. قریش دراصل فہر بن مالک یا نضر بن کنانہ کا لقب تھا. بعد میں ان کی اولاد اسی نسبت سے مشہور ہو گئی. یوں تو اس قبیلے کو ہر دور میں سیادت حاصل رہی، لیکن قصی کو ایک منفرد مقام حاصل ہوا. اس کا نام زید تھا. وہ بچپن میں یتیم ہو کر والدہ کے ساتھ ملک شام کے قریب قبیلہ عذرہ میں جا بسا اور وہیں پلا بڑھا، لیکن جوان ہو کر مکہ آیا اور کچھ ہی دنوں میں کے بعد خانہ کعبہ کا متولی بن گیا. یہ قبیلہ قریش کا پہلا معزز شخص تھا جو خانہ کعبہ کا متولی ہوا. متولی ہونے کا مقصد یہ تھا کہ اسی کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی چابیاں تھیں اور وہ جس کے لیے جب چاہتا کعبے کا دروازہ کھولتا. علاوہ ازیں قریش مکہ سے باہر آباد تھے. اس نے انہیں اندر لا کر آباد کیا. اس نے حاجیوں کے لیے میزبانی کا طریقہ ایجاد کیا. وہ حج کے دنوں میں بڑے پیمانے پر کھانا تیار کراتا اور چمڑے کے بڑے بڑے لگنوں میں کھجور، شہد یا کشمش سے میٹھا شربت بنواتا اور حاجیوں کو پیش کرتا. اس نے کعبہ کے شمال میں دارالندوہ کے نام سے گھر بھی بنایا جو قریش کی اجتماعی سرگرمیوں کا مرکز تھا. یہی ان کی پارلیمنٹ تھی اور اسی میں شادی وغیرہ کی رسمیں بھی انجام دیتے تھے. قریش کا جھنڈا اور کمان بھی قصی ہی کے ہاتھ میں تھے، چنانچہ لڑائی کا جھنڈا اس کے سوا کوئی نہیں باندھ سکتا تھا. وہ بڑا کریم اور عقل مند تھا. قریش اس کی بات بے چو چرا مان لیتے تھے. آپ کا خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کی نسبت سے ہاشمی کہلاتا تھا. ان کو قصی کے مناسب میں سے حاجیوں کی میزبانی کا منصب حاصل ہوا جو ان کے بعد ان کے بھائی مطلب کی طرف منتقل ہو گیا. مطلب کے بعد ہاشم کی اولاد کو یہ منصب حاصل ہوا اور وہ اسلام کی آمد تک انہی کے ہاتھوں میں رہا. ہاشم اپنے زمانے کے سب سے بڑے عظیم انسان شمار ہوتے تھے. انہیں وادی بطحا کا سردار کہا جاتا. وہ روٹی توڑ کر گوشت اور شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے. کیونکہ عربی میں اس طرح کسی چیز کے توڑنے کو حشم اور توڑنے والے کو ہاشم کہتے ہیں، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا، ورنہ ان کا نام عمر تھا. قریش تجارت پیشہ تھے. ہاشم نے ان کے لیے سردیوں میں یمن اور گرمی میں شام کا تجارتی سفر منظم کیا. اس کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان ذمہ داروں سے ضمانتیں حاصل کی گئیں. اس سفر کا ذکر قرآن مجید کی سورہ قریش لإیلاف قریش میں اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے احسان کے طور پر کیا گیا ہے. ہاشم ایک بار تجارت کے لیے شام جاتے ہوئے یثرب یعنی مدینہ منورہ سے گزرے تو وہاں بنو عدی بن نجار کی خاتون سلمہ بنت عمر سے شادی کر لی اور کچھ عرصہ ٹھہر کر ملک شام چلے گئے اور وہیں سرزمین فلسطین کے مشہور شہر غزہ میں انتقال کر گئے. ان کی روانگی کے وقت سلمہ حاملہ تھی. بعد میں بچہ پیدا ہوا جس کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے ان کا نام شیبہ رکھا گیا. یہ بچہ مدینے میں پرورش پاتا رہا، لیکن مکے میں ہاشم کے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا. 8 برس بعد مطلب کو اس کا پتہ چلا تو وہ مدینہ جا کر اس کو اپنے ساتھ لے آئے اور جب مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا یہ ان کا غلام ہے. چنانچہ سے عبد المطلب کہنے لگے. عبد کہتے ہیں بندے کو، مطلب کا بندہ یا غلام. بالآخر وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے. عبد المطلب بہت خوبصورت اور عظیم انسان تھے. ان کے دور میں ان کا کوئی ہم مرتبہ نہ ہوا. وہ قریش کے سردار اور مکہ کے قافلہ تجارت کے ذمہ دار تھے. جود و سخا اس قدر کرتے کہ ان کا لقب فیاض پڑ گیا تھا. ان کے دسترخوان کا پس پردہ مسکینوں، جانوروں اور چڑیوں کے لیے رکھ دیا جاتا. اسی بنا پر ان کا یہ عرف بن گیا کہ زمین پر انسانوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر وحشی جانوروں اور چڑیوں کو کھلانے والا. سبحان اللہ، کتنا پیارا لقب ہے. انہیں زمزم کا
کنواں کھودنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ اس کنویں کو بنو جرم نے مکے سے جلا وطن ہوتے وقت پاٹ دیا تھا، یعنی بند کر دیا تھا۔ اس وقت سے اس کی جگہ نامعلوم چلی آ رہی تھی۔ عبد المطلب کو خواب میں اس کی جگہ بتلائی گئی اور کھودنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے کھودا تو پرانا کنواں برآمد ہو گیا۔ انہی کے زمانے میں خانہ کعبہ پر ہاتھی والوں کے حملے کا واقعہ پیش آیا۔ یہ سب حبشی تھے۔ ان کے سردار کا نام ابرہہ تھا، جو یمن پر قابض اور حکمران تھا۔ وہ خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے 60,000 کا لشکر جرار لے کر آیا، لیکن جب مکے کے مشرق میں مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی محصر میں پہنچا اور مکے پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر پر چڑیوں کا جھنڈ بھیجا اور انہوں نے اس پر ٹھیکری جیسے پتھر برسا دیے اور وہ کھائے ہوئے بھس کی طرح ہو گیا۔ یہ واقعہ آپ کی پیدائش سے 50-55 دن پہلے پیش آیا۔